بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح في الضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإمعان النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. علم کو دوبارہ تقسیم کیا تھا دو اقسام کی طرف، پہلا علم ضروری، دوسرا علم نظری. علم ضروری اور نظری کی تعریف گزشتہ درس میں آپ کو بتا چکا ہے. علم ضروری یا بدیہی اس علم کو کہتے ہیں جس کے حصول کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود حاصل ہونے والا علم ہے، بالکل آسان ہے. اس کو علم ضروری بھی کہا، علم بدیہی بھی کہا، دو نام رکھا ہے. اور گزشتہ درس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ علم ضروری حاصل کرنے کے لیے اسباب توجہ میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے سے چیز کی طرف متوجہ ہونا کافی ہے. مزید سوچ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اسباب توجہ میں سے کسی ایک سبب کے ساتھ اس شے کی طرف یا اس چیز کی طرف انسان متوجہ ہو تو علم بدیہی حاصل ہوگا. زحمت کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میں اسباب توجہ کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری ہے. اسباب توجہ کرنے کے اسباب، وسائل. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے علوم ہے، بدیہی ہے اور ضروری ہے، واضح ہے، روشن ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کے لیے حاصل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسباب توجہ نہیں ہے. اسباب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بدیہیات کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا ہے. تو بدیہیات کے بارے میں علم حاصل نہ ہونے سے وہ چیز بدیہی ہونے سے خارج نہیں ہوگا. مطلب آپ کو پتہ نہ چلنے سے، مجھے پتہ نہ چلنے سے وہ بدیہی ہونے سے خارج نہیں ہوگا. وہ بدیہی ہے اپنی جگہ پر، واضح چیز ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا. کیوں نہیں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اسباب توجہ نہیں ہے. تو اسباب توجہ 5 اسباب ہے، یہاں صاحب کتاب نے بتا دیا. اسباب توجہ 5 امور ہے یا 5 چیزیں ہیں جن کو اسباب توجہ کہلاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اسباب تمام بدیہیات کو شامل کرنے والا ہے. یعنی تمام بدیہیات کے حاصل کرنے کے لیے ان اسباب کا ہونا لازمی ہے، اور ان میں سے کچھ اسباب خاص علوم بدیہی کے لیے ضروری ہے، تمام علوم بدیہی کے لیے ضروری نہیں ہے. ابھی ہم ان اسباب میں سے 2-3 پڑھ لیں گے، بطور فہرست آپ کو سب بتائیں گے. اس کے بعد جو تفصیلات ہے وہ 3 اسباب پڑھ سکتے ہیں آج کے درس میں. سب سے پہلا سبب ہے انتباہ. اسباب توجہ میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ انتباہ ہے. انتباہ کا معنی ہے ہوشیار ہونا، آگاہ ہونا. اس کے مقابل میں کیا ہے؟ غفلت ہے، غفلت. تو تمام بدیہیات کے حصول کے لیے انتباہ ضروری ہے. انسان ہوش میں ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے. اگر انسان غافل ہو، غفلت کی حالت میں ہو، تو واضح سے واضح چیزیں اس پر مخفی رہے گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے درس کی ریکارڈنگ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دیا، آخر میں اس نے دوبارہ پوچھنا شروع کیا. تو یہ کیوں اس کے سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کوئی مشکل بات کی تھی کیا؟ مشکل بات تو نہیں کی تھی، ایک آسان مطلب سمجھا دیا تھا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ توجہ نہیں رکھتا تھا. تو درس سمجھنے کے لیے بھی توجہ ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ تو بدیہی واضح چیز کے سمجھنے کے لیے توجہ ضروری ہے، انتباہ ضروری ہے. تو آپ پڑھ رہے ہیں کوئی مشکل کتاب تو استاد کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. تو توجہ اور انتباہ اسباب توجہ میں سے، اور یہ تمام بدیہیات کے لیے ضروری ہے. اور یہ سبب مترد ہے. کہہ رہے سبب مترد سے مراد ایسا سبب ہے جو تمام بدیہیات کو شامل کرنے والا ہے. تو جو شخص غافل ہے، غفلت کی حالت میں ہے، متوجہ نہیں ہے، اس کے لیے واضح سے واضح چیزیں مخفی رہے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا، یہ پہلا سبب ہو گیا. دوسرا سلامت الذہنی. بدیہیات کے بارے میں علم حاصل ہونے کے لیے انسان کا ذہن اور دماغ سالم رہنا چاہیے. انسان کا ذہن سالم ہو.
کوئی ذہنی اور دماغی بیماری کا شکار نہ ہو تو بدیہیات حاصل ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ذہنی طور پر بیمار ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہو، تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، واضح سے واضح چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یا شک کرے گا اس میں۔ ہاں، ابھی جو دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ان کی عقل زائل ہوتی ہے یا مستی میں ہے، جو شراب پی کے مست ہوتے ہیں، تو شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل زائل ہوتی ہے نا، دماغ خراب ہوتا ہے، تو دماغ خراب ہونے کے بعد تو اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں چلے گا، ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے مست کرنے والی چیزیں استعمال کرنا حرام قرار دیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کا ذہن خراب ہوگا، انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور اس کے لیے اچھائی اور برائی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جو شخص ذہنی طور پر بیمار ہے، ذہنی بیماری کا شکار ہے، اس کے لیے واضح سے واضح چیزیں حاصل نہیں ہوگی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا اس میں وہ شک کرنے لگے گا۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ذہنی بیماری کا کیوں شکار ہوتا ہے؟ ذہنی بیماری ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے یہاں پہ 3 وجوہات ذکر کیا۔ انسان دماغی بیماری کا شکار ہوتے ہیں 3 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ ہے پیدائشی اور طبیعی طور پر انسان بیمار پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتے ہی وہ پاگل ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی وہ بیمار ہے، ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ بیماری تو ایک تو بدنی بیماری ہے، وہ تو دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اما کچھ افراد ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یہ ایک وجہ ہو گیا۔ دوسری وجہ، پیدائشی طور پر ٹھیک ٹھاک بچہ تھا، پیدا ہو گیا اچھی طرح، اس نے عمر گزاری ہے، بعد میں شدید بیماری کا شکار ہوگا، شدید بیمار ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ 2 ہو گیا مرض عارضی کی وجہ سے۔ مرض عارضی یعنی بعد میں بیماری کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہوگا، یہ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تربیت فاسدہ، طبیعی بھی فطری طور پر بھی وہ بیمار نہیں تھا، بیمار اور بعد میں بیماری عارض بھی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کی تربیت کرنے والے لوگ خراب نکلے، اس کے ماں باپ یا کسی جگہ میں پرورش گاہ میں تربیت کرنے والی جگہ میں اس کو کسی سینٹر میں داخل کیا، وہاں پہ بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، ذہنی بیماری کا شکار ہو گیا۔ تو یہ 3 وجوہات بتا دیا ہے انسان ذہنی بیمار ہونے کا۔ تو کسی بھی بدیہی کے حاصل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ دوسری وجہ، دوسرا سبب سلامت ذہن ہے۔ ذہن صحیح ہو تو بدیہیات حاصل ہوگا نا، واضح چیزیں اس کے لیے حاصل ہوتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ بس یہ خلاصہ ہو گیا دوسرے سبب کا۔ تیسرا جو ہے سلامت الحواس، حواس 5 سالم ہونا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب جو سلامت الذہن کا ہے نا، یہ بھی متحد ہے، کہہ رہے ہیں متحد کا مطلب تمام بدیہیات کو شامل کرنے والا ہے۔ ہاں، جتنے بھی بدیہیات واضح امور ہے اس کے حاصل ہونے کے لیے سلامت الذہن ہونا شرط ہے۔ اما جو تیسرا سبب بتا رہا ہے نا، یہ خاص ہے، یہ تمام بدیہیات کو شامل نہیں کر رہا ہے۔ تو سلامت الحواس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حواس 5 مکمل سالم ہو، بیمار نہ ہو، تو بدیہیات حاصل ہوگا۔ حواس 5 حس ہے، اللہ نے ظاہری حس، عقل اور سوچ کے علاوہ ظاہر طور پر خدا نے انسان کے لیے کتنے حواس دیا ہے؟ 5 حواس دیا نا، یہ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں میں بھی ہے۔ پہلے بتایا ہے شروع میں، علم کی پہلی تقسیم میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ علم کے 4 مراحل بتا دیا تھا نا، یاد ہے؟ علم حسی، علم وہمی، خیالی، علم عقلی۔ تو علم حسی میں یہ بات واضح طور پر آپ کو سمجھا دیا، علم حسی وہ علم ہے جو حواس 5 کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو حواس 5 یعنی 5 حس ہے یا 5 قوت ہے انسان کے پاس۔ ایک قوت باصرہ ہے، باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت، آنکھیں، قوت باصرہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قوت سامعہ ہے، سننے کی طاقت ہے انسان کے پاس۔ وہ کس کے ذریعے سے انسان سنتا ہے؟ کان کے ذریعے سے۔ کان وسیلہ، کان اور آنکھیں جو ہے
خود قوت نہیں ہے، قوت تو انسان کے اندر ہے، تو یہ اس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. اسی طرح آنکھوں کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. باصرہ سامعہ، اس کے بعد کیا ہے؟ قوہ ذائقہ ہے، چکھنے والی قوت. تو قوہ ذائقہ کا وسیلہ کیا ہے؟ زبان ہے نا. زبان کے ذریعے سے انسان چکھتا ہے نا، کوئی چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کیا ہے، کھٹی ہے کیا. ان جو چیزوں کی جو ذائقہ ہے وہ زبان کے ذریعے سے پتہ لگاتا ہے. تو زبان قوہ ذائقہ کا وسیلہ ہے. 3 ہو گیا. چوتھا کیا ہے؟ قوہ شامہ، سونگنے کی قوت، بو کرنے کی قوت ہے، وہ ناک کے ذریعے سے انسان سونگتا ہے. یہ 4 ہو گیا. 5واں کیا ہے؟ قوہ لامسہ ہے. قوہ لامسہ یعنی چھونے کی قوت. تو چھونے کے ذریعے سے انسان کیا پتہ لگاتے ہیں؟ کوئی چیز نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے. یہ چیزیں لامسہ کے ذریعے سے پتہ لگائے گا. تو یہ 5 حواس خمسہ ہے. تو بدیہیات کے بارے میں علم حاصل ہونے کے لیے حواس خمسہ سالم ہونا چاہیے. اگر حواس خمسہ میں سے ایک حس خراب ہو گیا، ناکارہ ہو گیا ہے یا کمزور ہو گیا، تو اسی حس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا نا وہ اس سے فاقد ہوگا، یعنی وہ انسان اس علم سے محروم ہوگا. مثال کے طور پر قوہ باصرہ نہ ہو، مثلا ایک شخص اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، تو آنکھ کے ذریعے سے جتنے بھی علوم بدیہی حاصل کرنا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. تو آنکھ کے ذریعے سے بہت سے بدیہیات حاصل نہیں کرتے. مثلا ابھی ہمارے آنکھ صحیح ہے تو ابھی پتہ چل رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے، دن کا ٹائم ہے، ابھی موسم بھی خراب ہے، نظر آتا ہے. لیکن جو بیچارہ اندھا ہے، جس کی آنکھیں مکمل خراب ہے، اس کو دن اور رات کا پتہ چلے گا کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آنکھوں کے ذریعے سے جو علوم ہے نا وہ اس سے محروم ہوگا. اسی طرح کسی کا کان خراب ہو، بہرا ہو تو کان کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے جو علوم حاصل ہوگا وہ اس سے محروم ہوگا. یعنی جو بدیہیات، واضح چیزیں انسان کان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اسی طرح باقی حواس میں آپ خود حساب لگاؤ. جس کا ذائقہ خراب ہو اس کو کھٹی چیز، میٹھی چیز کا کوئی فرق پتہ نہیں چلے گا. تو کچھ لوگ جو ہے پیدائشی ذائقہ ان کا خراب ہوتا ہے. کچھ افراد بیمار ہونے کی وجہ سے، ابھی ہم شدید بخار کے شکار ہو تو ہر چیز کڑوی لگتی ہے، نہیں لگتی ہے، کھانا بھی کڑوا لگتا ہے. تو کیوں لگتا ہے؟ اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ میں سے ہر حس کے خرابی کی وجہ سے اسی حس کے ذریعے سے جو بدیہیات حاصل ہونے والا ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اسی لیے علماء منطقین کے درمیان ایک مشہور مقولہ ہے: من فقد حسا فقد فقد علما. جس نے ایک حس کو، ایک قوت کو فوت کیا ہے، جس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اس سے ایک علم چلا گیا، یعنی علم کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے. مثلا جس کی آنکھیں خراب ہو گئی تو آنکھوں کے ذریعے سے جتنے بھی علوم حاصل کرنا ہے وہ محروم ہو جائے گا، یعنی اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح باقی حس میں سے جو بھی حس خراب ہو جائے تو اس حس کے ذریعے سے جو علوم بدیہی نظری حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اسی لیے بدیہیات کے بارے میں علم حاصل ہونے کے لیے تیسرا سبب کیا ہے؟ سلامت الحواس، حواس خمسہ سالم ہونا شرط ہے. اچھا، یہ 3 ہو گیا، اس کی وضاحت بھی میں نے دے دی. چوتھا فقدان الشبہ ہے، اور 5واں عملیت غیر عقلیہ. یہ 2 اسباب میں نے نام بتا دیا، اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ان دونوں کی وضاحت کریں گے. اور ابھی ہم عبارت کی طرف آتے ہیں. خلاصہ مکمل ہو گیا، دیکھ لو. توضیح فی الضروری، علم ضروری کے بارے میں وضاحت ہے. علم ضروری کی تعریف تو پہلے بتا دیا ہے، مثالیں بھی دے دی ہے. اب مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، ان العلم الضروری هو الذي لا يحتاج الى الفکر و امعان النظری. بے شک علم ضروری وہ علم ہے
جس کے حصول کے لیے فکر اور دقت نظر کی ضرورت نہیں ہے. لا یحتاجین محتاج نہیں ہے الی الفکری غور و فکر کی طرف، و امعان النظر دقت نظر کی طرف محتاج نہیں ہے. اس کو علم ضروری کہا. قلنا گزشتہ درس میں کہا، قلنا ماضی کا صیغہ ہے نا، قلتو قلنا، قلنا ہم نے کہا. صاحب کتاب بتا رہے ہیں وَأَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَوَجُّهِ النَّفْسِ. وَأَشَرْنَا ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، إِلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَوَجُّهِ النَّفْسِ کہ ضروری ہے نفس توجہ کرے بِأَحَدِ اسباب توجہ کے اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے متوجہ ہونا ضروری ہے. یعنی بدیہی حاصل ہونا ایسے بھی نہیں ہے مفت میں، بلکہ کم از کم اسباب توجہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے متوجہ ہونا چاہیے. وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَعْضِ الْبَيَانِ یہ ایسی بات ہے جو کچھ بیان کی طرف محتاج ہے. یعنی یہ اسباب توجہ کیا ہے یہ بتانا پڑے گا نا. اسباب توجہ کہا تو کوئی پوچھے بھائی اسباب توجہ کیا ہے، تو صاحب کتاب کی ذمہ داری ہے اسباب توجہ گن کر بتائے. اسی لیے کہہ رہے یہ کچھ بیان کی طرف محتاج ہے. فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ بَدِيهِيًا بے شک کوئی چیز کبھی بدیہی ہوتی ہے. وَلَكِنْ يَجْهَلُهُ الْإِنسَانُ لیکن انسان اس سے جاہل رہتا ہے. خود تو واضح چیز ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ لِفَقْدِ سَبَبِ تَوَجُّهِ النَّفْسِ نفس کی توجہ کا سبب فاقد ہونے کی وجہ سے انسان جاہل رہتا ہے. یعنی انسان متوجہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پتہ نہیں چلتا ہے. فَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ الْإِنسَانُ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْبَدِيهِيَاتِ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام بدیہیات کے بارے میں عالم ہو. تمام بدیہیات کا جاننا ضروری نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی بدیہیات ہیں آپ کو پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں ہے نا. بدیہیات واضح چیزیں، واضح علوم دنیا میں بہت سارے ہیں، تو سارے انسان سارے بدیہیات کا جاننا ضروری نہیں ہے. کچھ پتہ چلتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. وَلَا يَزُرُّ ذَلِكَ بِبَدَاهَةِ الْبَدِيهِ اور انسان کا جاہل ہونا بدیہی کے بدیہی ہونے کو ضرر نہیں دیتا ہے. یعنی انسان کے نہ جاننے سے وہ علم بدیہی ہونے سے خارج نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ مثال اس کی یہ ہے کہ انسان اللہ کو نہیں مانتا. کچھ لوگ جو کافر ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے. تو ان کے اللہ نہیں ہے کہنے سے اللہ نہیں ہوگا کیا؟ اللہ تو ہے نا. بس گزشتہ ایک درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے عقیدے کی وجہ سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. حقیقت تو اپنی جگہ پر ہے. مثلا دور سے جو سایہ نظر آتا ہے آپ نے اس سایہ کو گدھا سمجھا، حقیقت میں وہ ایک انسان تھا. تو آپ کے گدھا سمجھنے سے وہ گدھا ہو جائے گا کیا؟ وہ سایہ تبدیل تو نہیں ہوگا، سایہ جو ہے وہی رہے گا. تو کہہ رہے کہ انسان کے علم نہ ہونے سے وہ بدیہی ہونے سے تبدیل نہیں ہوگا، وہ بدیہی ہے اپنی جگہ پر، واضح چیز ہے. وَيُمْكِنُ حَصْرُ أَسْبَابِ التَّوَجُّهِ فِي الْأُمُورِ التَّالِيَةِ اور اسباب توجہ آنے والے امور میں منحصر کرنا ممکن ہے. یعنی اسباب توجہ ہم جو آنے والے موارد بتائیں گے اسی میں منحصر کر سکتے ہیں. اسباب توجہ 5 ہے اور یہی 5 ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. منحصر ہے، منحصر سے مراد اس سے زیادہ نہیں ہے. نمبر 1 الانتباہ. اسباب توجہ میں سے پہلا انتباہ ہے. انتباہ کا معنی ابھی آپ کو خلاصے میں بتایا، ہوشیار ہونا، آگاہ ہونا، متوجہ ہونا چاہیے. وَهَذَا السَّبَبُ مُتَّرِدٌ فِي جَمِيعِ الْبَدِيهِيَاتِ تو یہ سبب تمام بدیہیات میں عام ہے. مترد سے مراد یعنی تمام بدیہیات کو شامل کرنے والا ہے. یعنی تمام بدیہیات کے حاصل کرنے کے لیے انتباہ شرط ہے، ضروری ہے. فَالْغَافِلُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَوْضَحُ الْوَاضِحَاتِ پس جو غافل شخص ہے، غفلت کی حالت میں ہے، اس پر سب سے واضح چیزیں مخفی رہتی ہے.
پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ توجہ نہیں ہے انسان کو، انسان کا دماغ کسی اور چیز کی طرف ہے. تو جس چیز کی طرف متوجہ ہوگا وہ حاصل ہوگا نا، متوجہ نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ پہلا سبب ہے اسباب توجہ میں سے انتباہ. دوسرا الثانی سلامت الذہنی، اسباب توجہ میں سے دوسرا ذہن کا سالم ہونا ہے، دماغ صحیح ہو. وَهَذَا مُتَّرِدٌ أَيْضًا، کہہ رہے کہ یہ سبب بھی تمام بدیہیات کو شامل کرنے والا ہے. تمام بدیہیات میں یہ ضروری ہے، سلامت الذہن ہونا چاہیے. فَإِنَّ مَنْ كَانَ سَقِيمَ الذِّهْنِ، بے شک وہ شخص جو ذہنی بیمار ہو، سقیم کہتے ہیں بیمار کو، جو ذہنی بیماری کا شکار ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، تو قد یشک فی اظہر الامور، تو وہ سب سے ظاہر امور میں، واضح امور میں شک کرے گا. او لا یفہمہ، یا واضح چیزیں اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کا بھی یہی حالت تو نہیں ہے خدا نخواستہ؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ پاگل ہو جائے گا وہ گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. گالی دینا بری چیز ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ تو بدیہی ہے نا، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس پاگل کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اس کا ذہن خراب ہے، ذہن خراب ہے اس کا. وقت ینشأ هذا السقم، اب یہاں سے اس بیماری کے پیدائش کی وجوہات بتا رہے بھائی، ذہنی بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے. وقت ینشأ هذا السقم، بے شک یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، من نقصان طبیعی، ایک فطری نقصان کی وجہ سے، پیدائشی، یہاں طبیعی سے مراد پیدائشی بیماری کی وجہ سے ذہنی بیمار ہوتا ہے. او مرض عارضین، یا عارضی بیماری کی وجہ سے بعد میں بیمار ہو گیا تو ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے. او تربیت فاسدۃ، یا غلط تربیت کی وجہ سے بچے کا ذہن بیمار ہوتا ہے. تو یہ تین اسباب وجوہات ہو گئے ہیں ذہنی بیماری کے. اچھا یہ ختم ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ الثالث سلامت الحواس، حواس خمسہ سالم ہونا چاہیے. اب یہ سبب جو ہے نا یہ عام نہیں ہے، وَهَذَا خاص بالبدیہیات المتوقفۃ علی الحواس الخمس. تو یہ سلامت الحواس والے جو سبب ہے نا یہ خاص ہے ان بدیہیات کے ساتھ جو حواس خمسہ پر موقوف ہے، یعنی وہ بدیہیات جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے اس کے لیے شرط ہے. باقی جو عقلی ذہنی چیزیں ہیں نا وہ تو یعنی حواس خمسہ سالم ہونا تو شرط نہیں ہے. وہی المحسوسات، وہ حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے بدیہیات کیا ہے؟ محسوسات کہلاتے ہیں. علم حسی میں جو چیزیں انسان درک کرنے والے ہیں تو ان میں سلامت الحواس کی شرط ہے. فَإِنَّ الْأَعْمَى، بے شک اندھا، اعمیٰ اس شخص کہتے ہیں جو آنکھیں خراب ہو، جس کے مکمل آنکھیں خراب ہو اس کو اعمیٰ کہتے ہیں. کسی کے ایک آنکھ خراب ہو اس کو ایک اور نام دیتے ہیں، اعمیٰ نہیں کہتے اس کو، احول کہتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ احول تو وہ جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو احول کہتے ہیں. اعمیٰ کا مقابل میں ایک اور تھا وہ ذہن سے نکل گیا. بہرحال وہ تو دیکھ سکتے ہیں نا، کسی کے ایک آنکھ خراب ہو تو دوسری آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے نا، وہ تو اعمیٰ نہیں ہے. اندھا تو مکمل آنکھیں خراب ہو اس کو اعمیٰ کہتے ہیں، دونوں آنکھیں خراب ہے. او ضعیف البصر، یا جس کے آنکھیں کمزور ہے، آنکھیں تو دیکھ سکتی ہے لیکن صحیح نہیں دیکھ سکتے. جیسے بوڑھے ہوتے ہیں نا انسان، عمر زیادہ آتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کمزور ہوتی ہے. تو یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، تو جس کی آنکھیں کمزور ہے یا اعمیٰ ہے، اندھا ہے، وہ دیکھنے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے بہت سارے علوم سے محروم ہوتے ہیں. یفقد معنی فاقد کرتے ہیں، فاقد کرنے معنی محروم ہوتے ہیں. دیکھ کے منظورات یعنی دیکھ کے جس چیز کو دیکھ کے علم حاصل کرنا چاہیے ان سے وہ محروم رہتا ہے. محروم رہنا تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، حاصل نہیں کر پاتے ہیں.
تو ابھی آپ کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے؟ جو اندھا ہے وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں کیا؟ کتاب نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی آج کل جو ہے نئے دور میں اندھوں کے لیے بھی کتاب لکھی ہے. وہ کتاب جو ہے اس طرح چھو کے پڑھتے ہیں. ابھی اس طرح لکھا ہوا نہیں. اس کی لکھائی عجیب سے ہے، جو نیچے سے ایک سوراخ کی شکل میں اس کا ابار نکلا ہوا ہے نا، ابار ہے ہر حرف کے لیے. تو وہ اندھا جو ہے اس طرح کہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ الف ہے، با ہے، تا ہے. تو ان کو سکھاتے ہیں نا، اسکول ہے ان کا الگ اکیڈمی ہے. اکیڈمی کہتے ہیں نا، جو علمی ادارہ ہے. وہاں پہ اندھوں کے لیے بھی تعلیم کا سلسلہ ہے، بہرے کے لیے بھی ہے. ہاں، سب کے لیے ہے. ہاں، تو خلاصہ جس کی آنکھیں ٹھیک ہے وہ تو سیدھا دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو آسان ہے. جو اندھا ہے، بہرا ہے، ان کو سکھانا تو بڑی مشکل کام ہے، پھر بھی سکھاتے ہیں. وَكَذَا الْأَصَمُّ، اسی طرح بہرا. اصم کہتے ہیں بہرا، اس کے کان خراب ہو. تو فِي الْمَسْمُوعَاتِ، دیکھو یہاں عبارت حذف ہو گیا ہے. وَكَذَا الْأَصَمُّ يَفْقُدُ كَثِيرًا مِنَ الْعِلْمِ فِي الْمَسْمُوعَاتِ. دیکھو یہ پوری عبارت یہ ہے. پہلے عبارت لایا نا، اس لیے دوبارہ عبارت نہیں لایا، یہ آپ خود سمجھنا ہے. وَكَذَا الْأَصَمُّ، اسی طرح بہرا. يَفْقُدُ كَثِيرًا مِنَ الْعِلْمِ فِي الْمَسْمُوعَاتِ. سمجھ میں آیا؟ یعنی سننے کے ذریعے سے جو بہت سارے علوم حاصل ہونا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا. وفاقد الذائقہ، وفاقد الذائقہ پڑھو، یہ قضا یہاں پہ بہے گا. وقضا فاقد الذائقہ فی المذوقات، اسی طرح وہ شخص جو ذائقہ نہیں رکھنے والا ہے، قوہ ذائقہ جس کا خراب ہو گیا ہے، وہ یفقد کثیرا من العلم فی المذوقات، چکھنے کے ذریعے سے بہت سارے علوم حاصل ہونا ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا. وہکذا، اسی طرح باقی قوات میں آپ خود حساب کرو. جس کا قوہ لامسہ خراب ہو اس کو پتہ نہیں چلے گا، نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ ہے سلامت الحواس. صرف محسوسات کے ساتھ خاص ہے علم بدیہی، محسوسات کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم